سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ نے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو بلا شبہ انسانیت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کے فوائد اور نقصانات دونوں موجود ہیں۔ پہلے میں اس کے فوائد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرنیٹ نے علم کے حصول کو آسان بنا دیا ہے۔ کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کرنا اب چند کلک کا معاملہ ہے۔ تعلیمی میدان میں انٹرنیٹ نے طلباء کے لیے نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ آن لائن کورسز اور کلاسز کے ذریعے دور دراز علاقوں کے طلباء بھی معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص دوسرے کونے میں موجود شخص سے بآسانی رابطہ کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اپنے حالات اور تجربات سننے کو کوئی راضی نہیں، اب ہمارا شعر سننے کو کوئی راضی نہیں مل گئے جس روز سے قوال انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ نوجوان نسل انٹرنیٹ پر غیر ضروری وقت ضائع کر رہی ہے، جس سے ان کی تعلیم کی متاثر ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر غلط افواہوں اور غلط معلومات کا ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ سماجی اور سیاسی ایک افراتفری ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے جس کے فوائد اور نقصانات دونوں موجود ہیں۔ میں اب اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کردار سے بنائیے معیاری زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اب باری ہے نشاط خان فیروز خان۔ آئیے نشاط باری ہے کیا؟ محترم صدر جلسہ، محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہے، انٹرنیٹ بھی ایک ایسی ایجاد کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ لیکن انٹرنیٹ کو ایک دو دھاری تلوار کے طور پر سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک محاورہ ہے، تلوار کی دھار دونوں طرف ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کے بھی مثبت اور منفی دونوں پہلو ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مثبت پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے واقعی ہمیں ایک ایسا ذریعہ دیا ہے جس سے ہم علم اور معلومات کے سمندر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی دنیا میں ایک ایسی کتاب کی طرح ہے جس کا ہر صفحہ ہمیں نئی معلومات کا خزانہ دیے ہوئے ہے، اور ہر ایک لفظ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے طلباء دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فونز اور موبائل کے ذریعے ہر مضمون کی جدید ترین معلومات ہماری انگلیوں کی نوک پر موجود ہے۔ مگر یہ بات نہ بھول جائے کہ انٹرنیٹ نے کاروبار، طب، انجینئرنگ اور زندگی کے بھی دیگر شعبوں پر بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ دنیا کی ہر خبر سے یہاں ایک کلک پر علم کی روشنی ہے، ایک امید کا سفر، چمکتے ہیں یہاں پرسو روشن خیالوں۔ انٹرنیٹ ہے سب سے ملائی یہ پل کا دھوپ چھاؤ۔ لیکن دوسری طرف یہ نہ بھول جائے کہ انٹرنیٹ کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، کہ جیسا کہ ایک مشہور محاورہ ہے، اچھے کا نتیجہ اچھا اور برے کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، مگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو یہ ہماری زندگیوں میں بھی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ دنیا کا چراغ ہے تو اس میں آگ بھی ہوں گی، اندھیروں کی روشنی ہے تو اس میں دھوکہ بھی ہوگا۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود فاحش مواد، جعلی خبریں اور سماجی بلاغ پر گزرنے والا بے جا وقت نہ صرف ان کی شخصیت کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ ان کے مستقبل کو تاریک بنا رہا ہے۔
جیسا کہ ایک مشہور محاورہ ہے، جو بوئیں گا وہی کاٹیں گا، اسی طرح اگر ہم انٹرنیٹ پر غیر ضروری اخلاق تلاش کریں تو یہ ہماری زندگی میں بھی منفی طور پر سامنے آئیں گا۔ جیسے کسی جنگجو کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ اس کا صحیح اور دانشمندانہ استعمال ہمیں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر اس کا غلط استعمال ہماری زندگی میں مایوسی اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ علم کا خزانہ ہے بس سوچ کے کھول، علم کا خزانہ ہے بس سوچ کے کھول، لیکن اندھیروں میں نہ گھول، روشنی کے ہے قول۔ آخری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو مکمل طریقے سے غلط نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی اسے مکمل طور پر اچھا کہا جا سکتا۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جسے ہم کس طرح استعمال کریں یہ ہم پر منحصر ہے۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس کا صحیح پہلو کو اپنائیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ شکریہ۔ محمد مصطفیٰ احمد جناب صدر جلسہ، معزز حضرات، جناب صدر جلسہ، معزز مہمان خصوصی، قابل احترام استاد اور میرے عزیز ساتھیوں، میں محمد مصطفیٰ احمد اس اسم گرامی کے ساتھ معین العلوم ہائی اسکول کے جانب سے آپ سب کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سامعین حضرات، ایک مشہور کہاوت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور اسی ضرورت کی ایجاد ہے سائنس، اور سائنس کی ایجاد ہے کمپیوٹر، ٹیلی فون، موبائل، لیپ ٹاپ، اور ان سب کے فائدے کے لیے ایجاد ہوئی ہے انٹرنیٹ کی۔ جی ہاں، انٹرنیٹ دو دھاری تلوار، اس موضوع پر میں اپنے خیالات کو اجاگر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین حضرات، میرے ذہن میں سوالات کا سمندر بار بار ہچکولے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے، اور ان سارے سوال کا جواب آج خود انٹرنیٹ نے ہی مجھے دے دیا، کچھ اس طرح کے: میں ہوں مسٹر انٹرنیٹ، کر لو مجھ کو گھر میں سیٹ، کمپیوٹر موبائل میں رہتا ہوں، سب کو ویلکم کرتا ہوں، جو بھی دیتا ہے کالج مجھ میں بھی ہے وہ نالج، ہوتا ہے جو کام گھنٹوں میں کر دیتا ہوں وہ کام منٹوں میں، بھارت ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا جاپان، گڑیا اور بنٹی کے نام جب چاہو بھیجو پیغام، چھپتے ہیں جو سرحد پار مجھ پر پڑھ لو وہ اخبار، دے کر انٹر کا ایگزام مجھ سے پوچھو تم انجام، اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر سب میرے دیوانے ہیں، میرے ہی پروانے ہیں، میرے بارے میں سن کر حیرانی میں پڑ گئے ہیں جادوگر، میں ہوں مسٹر انٹرنیٹ، کر لو مجھ کو گھر میں سیٹ۔ جی ہاں سامعین حضرات، شاعر کے اس کلام کی طرح انٹرنیٹ دور جدید کی ایک مقبول ایجاد ہی نہیں بلکہ معلومات کا سمندر ہے، جس نے انسانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر تعلیم کے روشن مینار دکھائے اور ترقی کے معراج تک پہنچا دیا۔ لیکن جج صاحب، جہاں انٹرنیٹ نے انسانوں کو ترقی کے معراج تک پہنچا دیا، وہاں اس انٹرنیٹ پر ہم تمام معصوم بچے اور نوجوان نسل کا الزام ہے کہ اس انٹرنیٹ نے ہمارا بچپن ہم سے چھین لیا، ہماری نوجوانی ہم سے چھین لی، ہمیں اخلاق و اقدار سے دور کیا، ہمیں تعلیم سے دور کیا، ہمیں سورج کی نرم کرنوں سے محروم کیا، ہمیں رات کے سکون سے محروم کیا، اور اتنا سب بھی ہونے کے بعد بھی سامعین انٹرنیٹ کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور اس سے انٹرنیٹ نے ہمیں واٹس ایپ چیٹنگ، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام وغیرہ کے دلدل میں پھنسا دیا، اور ان سب برائیوں کے دلدل میں پھنس کر ہم دینی و دنیاوی تعلیم کے میدان میں تو پیچھے ہوتے ہی جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بینائی، ذہنی تناؤ، موٹاپا، چڑچڑاپن وغیرہ کے امراض میں بھی شرکت ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنیٹ کے برائیوں سے بچاتے ہوئے اس کے اچھائیوں سے فائدہ حاصل کر فرمائیں۔ آمین، شکریہ، اللہ حافظ۔
है क्या? शेख मिसबा फातिमा शेख वसीम है? मुअज़्ज़ज़ मेहमान, शर और फसाद का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है। अब ये इंसान के अख्तियार में है कि वो कौन सी चीज़ का इंतखाब करता है। इसी एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। एक तलवार है, तलवार भी दो धारी है। और वो बच्चा जो सो रहा है उसका नाम क्या है? हाँ बेटा? अरे यार, जब वो खाने साथ में वैसी है, तुम भी वैसी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सदर वाजिबुल एहतराम व हाज़िरीन आला मुक़ाम और मेरे प्यारे शाहीन सिफ़त भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस तकरीरी मुकाबले में मेरी सोच के उजाले जिस मौजू के हवाले से अपनी ताबानियाँ बिखेरने के लिए बेताब है, वो है इंटरनेट दोधारी तलवार। मुहतरम सामाईन, शायर अहमद अलवी ने क्या खूब लिखा है, समाप्त फरमाएँ कि ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया शैतान ने, कि ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया शैतान ने, आजकल रोज़ व शब मुझको ना कोई काम है। जब से इंटरनेट का चलन घर घर हुआ, जब से इंटरनेट का चलन घर घर हुआ, मेरी ज़िंदगी में तो बस आराम ही आराम है। मुहतरम सामाईन, यकीन मानिए इंटरनेट दो धारी तलवार के मानिंद है, जो नाकाबिल तसव्वुर हद तक खैर व शर की तमाम दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील कर दिया है। क़ल्बत व जल्बत के पैमाने बदल दिए। तालीम व तअल्लुम, तबादला मालूमात, अफ़कार व नज़रियात की तबलीग व तहशीर और पूरी दुनिया के वाक़यात, हालात और क़बरों से आगाही की मुसाफ़तों को समेट दिया है। मोहतरम सामाईन, इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक चैलेंज और इम्तिहान बन गया, जहां नफ्स अम्मारा के होते हुए खौफ खुदा और खौफ आखिरत का ना होते हुए बिगड़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। मोहतरम सामाईन, इसी इंटरनेट की वजह से हज़ारों नौजवानों की नौजवानी चालों का शिकार बन जाती है। यह बनाकर सिर्फ इसलिए पोषा है कि नौजवान नस्ल को इखलाकी एतबार से खोखला कर दिया जाए, फिर वो दुनिया के कोई भी तामीरी काम के लिए लायक ना रह सके। मोहतरम सामाईन, इस इंटरनेट के क़तरात व तबाहकारियों का अंदाज़ा हम इन नौजवानों से बखूबी लगा सकते हैं जो इसके शर के जाल में फंस चुके हैं, जो हर वक्त मालूमात हासिल करने के नाम पर उन तबाहकुन वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं और अपने दिल दिमाग को मफलूस कर लेते हैं। मोहतरम सामाईन, इंटरनेट के बारे में इस मुख्तसर वक्त में मैं क्या बोलूँ और क्या छोड़ूँ। जहाँ इंटरनेट ने हमें बेशुमार सहूलतें फराहम की हैं, वहीं उसके साथ कई नुकसानात जुड़े हुए हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपके सामने उन बेशुमार तो नहीं, लेकिन चंद एक पर रोशनी डालना चाहूँगा। मोहतरम सामाईन, इंटरनेट का सबसे बड़ा ख़तरा प्राइवेसी का ख़तरा। हमारी ज़ाती मालूमात आसानी से रसाई में आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या फिर मीडिया हो या फिर अलग अलग तरीक़े के जो आजकल के ऐप्स आ रहे वो हो, यानी जो आज हमारे ज़रिए से इतना फास्ट चल रहा है, यही हमारे सामाईन इस इंटरनेट हस्ती को ज़रूरत है तेरी, जो ज़िंदा करती है कौमों को हरारत है तेरी, जो ज़िंदा करती है कौमों को हरारत है तेरी। कौकबे क़िस्मत इमनात से मुक़द्दस है तेरी, कौकबे इमनात से मुक़द्दस है तेरी। वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बहुत बाकी है। वक्त है फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बहुत बाकी है। अभी तो तौहीद एहतिमाम का बाकी है। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद खालिद शेख अशफाक। नहमदुहु
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر خیر الانام کر لینا ذکر خیر الانام کر لینا حشر کا انتظام کر لینا کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا جناب صدر جلسہ معزز مہمان قابل احترام اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انٹرنیٹ دو دھاری تلوار۔ حاضرین محفل، ایک زمانہ تھا جب انسان کھلے میدان میں لیٹ کر منظر سے لطف اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور حاضرین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے انٹرنیٹ دو دھاری تلوار۔ ہے دل تو کہتا ہے چھوڑ دے انٹرنیٹ، دل تو کہتا ہے چھوڑ دے انٹرنیٹ، پر آج کل اس کی اور دوست کہاں ملتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا سہارا ہے، انٹرنیٹ کا سہارا ہے، ورنہ اس مطلبی دنیا میں کون ہمارا ہے۔ یہ ہے آج کے نوجوانوں کی آواز۔ سامعین اکرام، انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ اسے کاروباری ترقی اور تفریح کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے کاروباری ترقی اور تفریح کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ معلومات کے لیے ایک ایسا اہم ذریعہ بن چکا ہے جس کے توسط سے دینی اور عصری اداروں میں دفتری کاموں کے اندر بھی کافی آسانیاں پیدا ہو چکی ہے۔ دور حاضر میں بے شمار لوگ، جن میں چھوٹے بڑے، مرد و عورت، مالدار و غریب، پرہیزگار اور آزاد خیال، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، کسی بھی حد تک اس سے منسلک اور تناخواہ نظر آتے، اپنی مجالس میں اس کی خوبیاں گننے اور بیان کرنے سے نہیں تھکتے۔ انٹرنیٹ کا نقصان یہ بھی کہ وہ بے حیائی و عریانیت پھیلانے، فحش مناظر پیش کرنے کا سب سے بنیادی اور سستا ذریعہ بن چکا ہے، جس سے دینی و اخلاقی تباہی، نوجوان خواتین اور کو گمراہی ہو رہی ہے، جس سے دنیا و آخرت انہیں دونوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چاہیے میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سفورہ خانم ہے اور میں سروش جونیئر کالج آف سائنس کی 12ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے ملک میں نفرت کے ماحول کی وجہ۔ سامعین اکرام، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نفرت اور تقسیم کا ماحول پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ہندوستان جو ہمیشہ سے اپنی گنگا جمنی تہذیب، مذہبی آہنگی اور بھائی چارے کے لیے جانا جاتا تھا، آج ان اعلیٰ اقدار سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جناب عالی، ہمارے ملک میں سیاست مذہب کے نام پر ہو رہی ہے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے والی طاقتیں لوگوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے حالیہ دنوں میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی تنازعات ہیں، جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چند مہینے پہلے دہلی اور اتر پردیش جیسے شہروں میں نفرت کی بنیاد پر ہونے والے لوگ زخمی ہوئے، صرف اسی لیے کیونکہ وہ ایک مخصوص مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو میں سامعین اکرام کی توجہ چاہوں گی کہ ہم واقعی اسی راہ پر ہیں جس پر ہندوستان کے بانیوں نے ہمیں چلنے کے لیے کہا تھا؟ ذرا سوچئے، یہ پیڑ پتے شاخائیں بھی پریشان ہو جائے جب پرندے ہندو مسلمان ہو جائے، جب پرندے ہندو مسلمان ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سیاسی رہنما اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مذہب کا نام لے کر لوگوں تک تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں لایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے جا سکے۔ حادثہ بازار میں آ جائیں گا، جو ہوا نہیں وہ اخبار میں آ جائیں گا۔ چور اچکوں کی کرو قدر کے معلوم نہیں، کون کب کون سی سرکار میں آ جائیں گا، کون کب کون سی سرکار میں آ جائیں گا۔ اس صورتحال میں میڈیا کا کردار بھی قابل غور ہے۔ میڈیا کو عوام کی آواز بننا چاہیے تھا، لیکن افسوس صد افسوس میڈیا نے سچائی اور جانبداری کی بجائے ٹی وی پر نفرت انگیز چینلز شروع کر دیے ہیں۔ مذہبی تنازعات کو لے کر کئی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف فساد ہے۔ سامعین اکرام، ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں انقلاب برپا کرنا ہوگا، عملاً میں ہمارا قوم بننا ہوگا۔ ہر لہر کو رقصہ، ہر ہنر کو جواں، ہر کلیان کو شاد، ہر کھیت کو شاداب، عورت خوشحال، مرد مالا مال، چہرہ درخشاں، پیشانی تابہ دیکھنا ہوگی۔
تو آخر میں صرف اتنا شعر کہنا چاہوں گی، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلیں گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلیں گا، لباس غیر نہ ہوگا تن پہ اپنے، نہ کوئی سانپ آستین سے نکلیں گا، جو عالم میں بانٹیں گا روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلیں گا، اسی سرزمین سے نکلیں گا۔ شکریہ۔ چلیے شفا شیر رئیس، چلیے خال عائشہ مسرور محمد مصطفیٰ، چلیے نحمده ونصلي الرحیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، صدق اللہ پہ زخموں کے گل کھلے ہیں۔ سامعین اکرام، 130 کروڑ سے زائد آبادی والا یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، جس میں تقریباً 6000 ذاتیں پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس ملک میں صدیوں سے امن و امان سے رہتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سلیم چشتی نے امن و سلامتی کا پیغام دیا تھا، جہاں جہانگیر کا عدل و انصاف اور بہادر شاہ ظفر کا جذبہ آزادی رقص کرتا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی کی عملی تصویریں جہاں نظر آتی تھی۔ مگر افسوس، آج جب ہم اس ملک کی حالت دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ شعلوں کا رقص خون کی ہولی جگہ جگہ، حالت بدل گئی میرے ہندوستان کی۔ محترم سامعین، آج ہمارا ملک نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ صبح کا ہر اخبار خون کی لالی سے سرخیاں لکھتا ہے، جس کے ہر ورق پر جلتے گھروں، بکھری لاشوں اور سسکتی انسانیت کی تصویریں نظر آتی ہے۔ منی پور سے آسام تک ماحول اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ آتش ظلم کے شعلوں سے بھڑکتا ہے چمن، دور سے لوگ سمجھتے ہیں بہار آئی ہے۔ محترم سامعین، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ وہ کون سے اسباب ہے جس نے میرے جنت نشاں ہندوستان کو جہنم کدہ بنا کر رکھ دیا ہے؟ سامعین اکرام، میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ملک میں کھل کر نفرت کی بنیاد ان فسطائی طاقتوں نے رکھی جو ملک میں نفرت پھیلانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والی ان تنظیموں کا یہی اصول ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، جس پر آج بھی وہ عمل پیرا ہیں۔ ان زہریلی تنظیموں کے بعد ملک میں نفرت پھیلانے کا ٹھیکہ گودی میڈیا نے لے رکھا ہے، جس نے چاپلوسی اور چمچہ گیری کی ساری حدیں پار کر دی ہے۔ لیڈران کی زہریلی تقریریں آئین ہند کو بالائے طاق رکھ کر والے تمام سامعین و ناظرین حضرات اور میری ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ نکلے میری زباں سے اس قدر بے جا ہو کر، لفظ نکلے میری زباں سے اس قدر بے جا ہو کر، اتنا شرمندہ ہوں میں اس دور کا انسان ہو کر۔ صدر محترم، معزز سامعین، آج جب میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو دل میں گہری تشویش اور ذہن میں یہ سوال کہ کیا واقعی ہم انسان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا یہ وہی انسانیت ہے جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے؟ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر، جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے اور جہاں ہم نے اپنے اقدار و اصولوں کو بھلا دیا ہے۔ صدر محترم، زمانہ کبھی ترقی کا نام تھا جب علم، اخلاق اور انصاف کی بات ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں ترقی کا مطلب صرف مادیات، طاقت اور خود غرضی رہ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو ختم پر ذلیل کیا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ جہاں ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا جا رہا ہے، وہاں مظلوم اپنی آواز کو دبائے بیٹھا ہے۔ یہ کیسا دور ہے جہاں دولت کی بھوک نے دلوں کو پتھر بنا دیا؟ کیا یہ وہی انسان ہے جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے درد محسوس ہوتا تھا؟ آج ہم ہر طرف جنگ، نفرت، تعصب اور تقسیم دیکھتے ہیں۔ صدر محترم، ہم نے دین، اخلاق و تہذیب کی باتیں صرف کتابوں تک محدود کر دی ہے، حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو محض مفاد پرستی کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ جہاں دوسروں کے درد کو محسوس کرنا تو دور کی بات، ہم اپنے محض مفاد کے لیے حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اس دور کے انسان ہیں جہاں انسانوں کو رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ وہی دنیا ہے جسے ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی ہم شرمندہ نہیں؟ صدر محترم، آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی
صدر محترم، جس طرح مسلم خواتین نے تعلیم اور اپنے کام کے ذریعے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب کیے، جن میں بیان کرتی چلوں۔ سب سے پہلے فاطمہ جناح، جو مادر ملت کہلائی، کے حق میں آواز اٹھائی، بلکہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ صدر علی وقار، دنیا بھر میں مسلمان قوم کے ساتھ بدسلوکی کے کئی واقعات رونما ہوتے آ رہے ہیں، جنہوں نے عالمی توجہ بھی حاصل کی۔ ان واقعات کی نوعیت مختلف ہے، جن میں مذہبی امتیاز، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور نسل پرستی شامل ہے، جن میں میانمار میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہوا، اور آج چین کے صوبے میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج فلسطینی مسلمان بھی اس ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، ان حالات کو بیان کرنے میں مجھے نہایت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس دور کے انسان ہیں جہاں انسانیت آج دم توڑ چکی ہے۔ صدر علی وقار، ان حالات کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اس موضوع کی مخالفت کرتا ہے تو پھر صدر علی وقار، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ آخر میں میری یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انسان ہونے پر تبھی فخر ہو سکتا ہے جب ہم انسانیت کی قدر کریں، دلوں کو نرم کریں اور ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں محبت، انصاف اور قوت کا بول بالا ہو۔ ہمیں اپنے اعمال پر شرمندہ ہونے کی بجائے انہیں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھلے ہی ہم نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا، لیکن آج کے موجودہ دور میں کئی ایسے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں جن کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آخر میں اپنے خیالات کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ۔ ہمارا پین ہے کسی کو دیتے بھی، لیکن ہم آج بھی آپ کو گفٹ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی، گڈ، چلو آگے بیٹا، کون ہے آپ؟ اریبا، سیدہ اریبا فاطمہ سید عدیب مدنی، آگے پہنچو۔ نہ ضرورت نہ محبت، نہ ضرورت نہ محبت، نہ خلوص محسن، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ جناب صدر، مہمان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے ہم تو شرمندہ اس دور کے انسان ہو کر۔ آج کا عنوان ایک تقریر کا موضوع نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے زمانے بھر کو دکھ دیے، مصیبت، بے روزگاری، بے حالی اور پریشانیوں کے آتش فشاں کنویں میں ڈھکیل دیے۔ جب روپے پیسے کی قدر و قیمت انسانی جان سے زیادہ ہو جائے، خون کو پانی کی طرح بہا دیا جائے، چوری، ڈاکہ، کرپشن کو روزی کمانے کے ذریعے سمجھنے لگے، جس دور میں انسان یہ بھول جائے بنا کر خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، لوگ غریب کو اس کی سزا دینے لگ جائے، تو اس دور کا ہر ایک باز امیر انسان یہی سوچتا ہے میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ راستوں کا دھواں شہروں کو سنسان کر دے، راستوں کا دھواں شہروں کو سنسان کر دے، کرنا تھا ایک کام تو انسان کر دے۔ جب اس دور میں دودھ میں پانی، شہد میں شیرہ، ناپ تول میں کمی، امتحانات میں نقل، سیاست میں جھوٹ، عبادت میں ریاکاری اور انسانی حقوق کے البتے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں گی کہ میں شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ افسوس، صدا افسوس، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا ڈالا۔ یاد کرے وہ وقت جب محمد بن قاسم، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوب جیسے عظیم سپاہ سالار نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ محمد بن قاسم نے بندوں اور عورتوں کے سروں پر دوپٹے رکھے اور ان کی آواز پر لبیک کہا کہ تاکہ کوئی ان کی بے حرمتی نہ کرے، مگر آج کے دور میں ہر طرف ظلم و ستم، کتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں محمد بن قاسم کو پکارتی رہ جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، کہیں ایک مسلمان جسم پر بم باندھ کر لاکھوں مسلمان کے چترے اڑا دیتے ہیں، تو کہیں بچوں سے کتابیں چھین کر آگ کی نظر دیا جاتا ہے، تو کہیں استاد جو علم کا چراغ ہے کرسیوں پر بیٹھ کر نظر آتش کر دیا جاتا، تو کہیں محفل کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو کہیں باپ کو گھر سے باہر نکال کر مارا جا رہا ہے، اور وہاں موجود اشرف المخلوقات کہنے والے انسان خاموش کھڑا ہو کر تماشا دیکھتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ایک تاریخ قرآن ہو کر، آج سر اٹھتا نہیں ندامت سے میرا، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ میں پوچھتی ہوں اس دور کے انسان سے کہ ہم انسانیت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کہ ہم سماج کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کہ ہم
भूखे को खाना खिलाते हैं, कि हम यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं? अगर नहीं तो यकीनन हम अपने तमाम अमाल को देखते हुए किस बात पर फख्र नाज करें। दुख तो इस बात का है कि हम एहसास की दौलत से भी आदी हो गए, ना नमाज पढ़ते ना कुरान पाक। कभी साइंस के मैदान पर उंगली उठाते हैं तो कभी हम अपने माहिर नफ्स को इल्ज़ाम देते हैं। हकीकत में हमारे गुनाहों से ज़मीन कांप जाती है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँगी कि मैं शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। तकरीर का अख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहती हूँ। या इलाही ज़मीर लाला में रोशन चिरा होकर वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरा होकर। आज सर उठता नहीं बाक़दमात से मेरा, आज सर उठता नहीं बाक़दमात से मेरा। हम तो शर्मिंदा है इस दौर के मुसलमान होकर। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ख़ुसूसी, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज की इस महफिल में मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला उसका उन्वान है हम तो शर्मिंदा है इस दौर के मुसलमान होकर। जनाबे वाला, ये एक मौजू ही नहीं बल्कि तलक़ी हकीकत है जिसने ज़माने भर को मुसीबतों में, रंजो गम में, बेरोज़गारी में, बेहाली में और परेशानियों के कुएं में ढकेल दिया है। और जहाँ इंसान तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय करते जा रहा है, यहाँ तक कि वो चांद पर पहुँच गया है, लेकिन वो दूसरे सैयारों को भी फतह करने में लगा हुआ है। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहाँ इंसान तरक्की याफ्ता हो रहा है वो अखलाक व अदब से दूर होता जा रहा है। जब रुपए पैसे की कीमत जा से ज़्यादा हो जाए और इंसान भूल जाए कि मरने के बाद इसे खुदा को मुँह दिखाना है, बल्कि हदीस में इरशाद बारी है, कुल्लु नफ्सी ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन इंसान तो भूल चुका है कि इसे भी मौत का मज़ा चखना है। वो सिर्फ दौलत और पैसों के पीछे। जनाब सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मुसलमान तालीम से दूर कितना सच। जनाब अली वक़्क़ार, पहली वही आती है इक़रा, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी कि इल्म हासिल कर। जनाब सदर, तालीम का मतलब जानना, मालूम करना या किसी बात का अदराक होना। क्यों ना कि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामज़ा होता है। इल्म के समंदरों में डुबकियाँ लगाकर सितारों की खोज लगाता है, ज़मीन के सीने से मादनियात तलाश करता है और पानी की गहराइयों में से हीरे जवाहरात तक रिसायत हासिल करता है। पानी और सूरज की शोबों से तवानाई के उसूल तक सब तालीम ही की मरहूमियत है। जनाब अली, क्यों ना कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर घुड़ तक इल्म हासिल करो। फिर एक और जगह फरमाया, इल्म हासिल करो यहाँ तक कि तुम्हें चीन जाना पड़े। जनाबे वाला, तालीम का उसूल ना सिर्फ कामयाबी का ज़ामिन है बल्कि किसी भी इंसान की शख्सियत को पुरएतमाद बनाने और निखारने में भी अहमियत का हामिल है। तालीम बुनियादी तौर पर किसी भी कौम या माशरे की कीमती असासा होती है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में है उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जनाब अली वक़्क़ार, इसी इकराम हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है कि हम अपने ही मुल्क में अजनबी क्यों है। मैं आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने वाला एक मुस्लिम शहरी हूँ, लेकिन जब मैं आज़ाद हिंदुस्तान की जमहूरी फ़िज़ाओं में देखता हूँ कि किसी भी मुसलमान को मजहबी जज्बात मजरूह करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल आम किया जाता है, जब महज मुसलमान होने के नाम पर दहशतगर्द करार कर दिया जाता है, जब अक़लियत के नाम पर मिलने वाली स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाती है, जब महज अक़लियत के नाम पर मिलने वाली स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाती है, तो हमारे नौजवान सरापा सवाल बन जाते हैं कि हम अपने ही मुल्क में अजनबी क्यों हैं। जब एनआरसी की सूरत में हमें वोट बैंक से खारिज करने की कोशिश की जाती है और रातों रात हज़ारों एकड़ की ज़मीन पर फैले इलाके में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे नौजवान सोचते हैं कि हम अपने ही मुल्क में अजनबी क्यों हैं। तबका बंदी की वबा, सूबा परस्ती का फुसू,
طبقہ بندی کی وبا، صوبہ پرستی کا فسو، کتنے شعلے میرے گلزار تک آ پہنچے ہیں۔ ظلم سے تنگ آ جاتے ہیں جب احقر مظلوم، ظلم سے تنگ آ جاتے ہیں جب احقر مظلوم، تب سوالات و جوابات بدل جاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے مثل بدر ملائکہ نازل نہیں ہونے والے، یا قوم بزن اللہ کے مصداق قبروں سے اٹھ کر کھڑے نہیں ہونے والے، اب نبی آخری الزماں کے وقت کوئی دوسرے نبی نہیں آنے والے۔ ان سوالات کے جوابات ہمیں خود ہی تلاش کرنے ہوں گے اور ان کا سد باب بھی ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر عزت مآب اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور ہم تم کو بھلائی اور برائی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ جیسا کہ آج کے اس دار فانی میں ہر چیزوں کے ساتھ خیر اور شر دونوں ہی رکھی ہے، ویسے ہی آج میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس میں خیر اور شر دونوں کا ہی کردار ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں انٹرنیٹ، جو کہ دو دھاری تلوار ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے اور وقت کی بھی بچت ہے۔ جو کام ہم کرنے میں کئی دن لگاتے تھے، وہی کام اب انٹرنیٹ کی مدد سے چند لمحوں میں کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ایک کنیکشن میں 24 گھنٹوں میں دل چاہے دنیا بھر کے اخبارات آپ کے سامنے ہوں گے۔ تعلیمی شعبے میں انٹرنیٹ کا بہترین استعمال دیکھا جا سکتا ہے۔ طلباء کی رہنمائی کے لیے انٹرنیٹ ہر قسم کا مواد فراہم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے ڈگری حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نہ انتظار کی خوف، نہ لیکچر مس کرنے کا ڈر۔ انٹرنیٹ پر موجود لا تعداد کتب خانے اور قابل اساتذہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بازاروں اور سپر مارکیٹ کے سامان سمٹ کر آپ کے دروازے پر بس ایک کلک کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لکھنے کے شوقین ہو یا مصور، سیاسی مقصد رکھتے ہو یا ہم سفر کی تلاش میں ہو، کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہو یا پروڈکٹ کی تشہیر میں ہو، یہ سب کاموں میں انٹرنیٹ آپ کی پوری مدد کرے گا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں، ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں، ایسی اعجاز ہے یہ انٹرنیٹ۔ لیکن یہی انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک کے منفی اثرات پر غور نہیں کیا، اور اسی لیے اسلامی اقدار سے ناتعلقی اور سائبر کرائم کا حامل ہے۔ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس انٹرنیٹ دو دھاری تلوار سے آج پوری دنیا متاثر ہے۔ ایک جانب اگر یہ 7 سمندر پار رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ فراہم کرتا ہے، تو دوسری جانب یہ گھر میں موجود قریبی اولاد اور والدین کے درمیان دوری کا سبب بن رہا ہے۔ ایک جانب اگر اس سے پیسوں کی لین دین آسان ہو چکی ہے، تو دوسری جانب ایک میسج یا کال سے پورا اکاؤنٹ خالی کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم خوش ہیں کہ انٹرنیٹ سے حاصل کی ہوئی معلومات اور خبریں ہم تک پہنچ رہی ہے، تو دوسری جانب یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ کیا یہ خبر مستند اور صحیح ہے؟ اگر ہم خوش ہیں کہ طلباء کی پڑھائی اور انٹرنیٹ پر گیمز کھیلنا صحیح ہے، تو نہیں۔